الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، 19ویں پارے کی تلاوت کی گئی سورۃ الفرقان، قرآن مجید کی ایک عظیم سورت. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف موضوعات، ٹاپکس اللہ نے بیان کیے، ان میں سے ایک اہم موضوع ٹاپک جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. جنت کے حسین مناظر اللہ نے کئی آیات کریمہ میں ذکر کیا تاکہ اللہ کے بندے ان حسین مناظر کو پڑھ کر، سن کر اس جنت کو پانے کی تڑپ اور شوق اہل ایمان میں پیدا ہو جائے. تو وہیں پر دوستوں، قرآن مجید کا ایک اہم ٹاپک ہے جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم میں اہل جہنم کو جو مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں گی، ان کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا تاکہ اللہ کے بندوں میں اس جہنم سے بچنے کا ڈر اس دنیا ہی میں پیدا ہو جائے اور ایسے اعمال کر بیٹھے، ایسی زندگی گزاریں کہ کل اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دیں. سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے. جہنم کو جب فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے تو اس موقع پر جہنم اپنوں کو دیکھے گی، جہنمیوں کو دیکھے گی، اور دیکھنے کے بعد ایک زوردار چیخ جہنم سے نکلے گی. قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب دور سے یہ جہنم اہل جہنم کو دیکھے گی تو ایک عجیب قسم کی بھیانک آواز جہنم سے نکلے گی. اور اسی سے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو آنکھ بنائی ہے. جہنم کی زبان ہوگی، جہنم کی آنکھ ہوگی جس سے وہ دیکھا کرے گی. اور جیسے ہی اہل جہنم دور سے نظر آئیں گے، زبردست چیخ و پکار جہنم سے نکلے گی جس سے جہنمیوں کا دل دہل جائے گا، ان کا خوف اور بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں جہنمیوں کی ایک سزا کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ آگ کے ایک صندوق میں بعض جہنمیوں کو ڈالیں گے اور بالکل تنگ صندوق ہوگا جو پوری طرح سے آگ کا صندوق ہوگا، اور اس میں جہنمی کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اور اس کو بند کر دیا جائے گا، اور بالکل نہ پیر اور ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں. جب سزا دی جاتی ہے، جب انسان اپنے پیر اور ہاتھ کو پٹکنے لگے تو انسان اس درد میں کچھ کمی محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں کہا کہ جہنمیوں کو جو مختلف سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے ایک سزا ایسی ہوگی، آگ کے صندوق میں ڈال کر اس کو جکڑ دیا جائے گا، اور جیسے ہی اس کو جکڑ دیا جائے گا، مکان ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، اس قدر گھٹن ہوگی اس آگ کے صندوق میں اس جہنمی کو، وہ موت کو پکارے گا، موت کو پکارے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد والی آیت میں، ایک موت نہیں، 100 موت نہیں، 1000 موت کو پکار لو، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیں چلنا ہے. فالعیاذ باللہ، فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ.
بہت بھیانک مقام ہے دوستو جہنم. اس لیے سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رحمان، عباد الرحمان، الرحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی چند صفتیں بیان کی، ان کی چند خوبیاں بیان کی، 12 خوبیاں بیان کی. جا کے سورہ فرقان کی آخری آیتیں پڑھیے گا. 12 خوبیاں اللہ نے بیان کی. ان میں سے خوبی کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ اللہ کے نیک بندے، الرحمن کے بندے، جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اور دعا کتنی پیاری ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جہنم کا عذاب اتنا ہولناک، اتنا خطرناک ہوگا، وہ انسانی جسم اور دماغ، روح کو چمٹ لے گا، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اتنا بھیانک عذاب ہے. اسی لیے آج اللہ کے نیک بندے اس جہنم سے اللہ کے دربار میں پناہ مانگتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تشہد میں جب بیٹھتے ہیں ہم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی. اے ابوبکر جب تشہد میں رہیں آپ 4 چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، 4 چیزوں کے حوالے سے اللہ سے پناہ طلب کرنا. اسی لیے تشہد میں کی جانے والی بڑی عظیم دعا ہے. کیا دعا سکھائی آپ نے حضرت ابوبکر کو؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. تشہد میں التحیات سے فارغ ہونے کے بعد، درود ابراہیمی سے فارغ ہونے کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، اور اسی طرح سے دنیا اور آخرت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. بڑی پیاری دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر تشہد میں پابندی سے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. 4 اہم چیزیں، قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، دنیا اور آخرت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں دوستو. اور خصوصاً رمضان کے موسم میں ہم زیادہ سے زیادہ ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے دوستو. جہنم سے آزادی بڑی عظیم آزادی ہے. جہنم سے نجات بڑی عظیم نجات ہے. جہنم سے کامیابی بڑی عظیم کامیابی ہے، اور ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، ایسی راحت جس کے بعد کوئی مشکل نہیں، اور ایسی سبحان اللہ کی جانب سے خوشخبری جس کے بعد کوئی اللہ کی جانب سے رسوائی نہ ہوگی. لہذا اس جہنم سے مجھے اور آپ کو پناہ طلب کرنا چاہیے. اسی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے 2 اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا. غور سے سنیں. ایک عمل ہمیں جہنم میں داخل کرے گا، ایک عمل ہمیں جہنم سے باہر نکالے گا. کون سا عمل ہے جو ہمیں جہنم میں داخل کرے گا؟ آج جو آیتیں پڑھی گئی اللہ نے اس میں کہا کہ جو انسان اپنی خواہشات کا پجاری ہے، اپنی خواہشات کی مکمل پیروی کرتا ہے، یہ خواہشات، یہ نفسانی خواہشات اسے جہنم تک پہنچا دے گی. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. ایک انسان، اے نبی کیا آپ نے دیکھا؟ رب کو خدا ماننا چاہیے، ایک انسان اپنی خواہشات کو خدا بنا کے بیٹھا ہے، وہ اللہ کے تابع نہیں، اپنی خواہشات کا غلام بن کے بیٹھا ہے. کہا کہ یہی خواہشات انسان کو جہنم میں پہنچائے گی.
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جنت پانے جہنم سے بچنے کے لیے خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ضروری ہے، اور خواہشات کو کنٹرول میں لانے سے جنت ملے گی، جہنم سے بچ سکتے ہیں. اسے دوستو جائزہ لیجئے گا کہ آپ خواہشات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. اللہ نے وہ طاقت دی ہے، وہ ایمانی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے. الحمدللہ بہت نیک ہیں، کامیاب ہیں، مومن ہیں آپ. نہیں، وقتاً فوقتاً آپ کے قدم پھسل جاتے ہیں، آپ اپنی خواہشات کے تابع اور غلام بن جاتے ہیں. رمضان کا موقع ہے اپنے نفس کو تربیت کرنے، اپنے نفس کو صحیح رخ لگانے اور دینے کا بہترین موقع ہے. دوستو یہ تو جہنم میں داخل کرنے والی بات ہے. جہنم سے نکالنے والا عمل کون سا ہے جو اللہ نے بتایا ہے؟ دوستو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا حق ادا کرنا. دوستو جانتے ہیں میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ مہربان. آپ کی مہربانی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی ہمدردی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. قیامت کے دن بھی جب ہر کوئی یا ربی نفسی کہے گا، آپ کی زبان مبارک سے یا ربی امتی کے الفاظ نکلیں گے. اتنے مہربان نبی ہیں ہمارے، لیکن ایک اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جن کے خلاف ہمارے نبی اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے. اتنے مہربان نبی اگر آپ کو دکھ پہنچے گا آپ کی امت میں سے ان لوگوں کے سلسلے میں جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے. آج جو آیت پڑھی گئی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حشر کے میدان میں اللہ سے کہیں گے ہمارے نبی اے پروردگار میری یہ قوم ہے جس نے تیری کتاب کو کتاب مہجور بنا دیا. یہ کتاب مہجور کیا ہے؟ علماء نے کہا یہ کتاب مہجور کا مطلب یہ وہ قرآن مجید جس کو نہ پڑھیں آپ، جس پر غور نہ کریں اور جس پر عمل نہ کریں، جس کے مطابق آپ دعوت نہ دیں. آپ چار باتیں ہیں قرآن مجید میں: پڑھنا، غور کرنا، عمل کرنا، دعوت دینا. پڑھنے پہ توجہ دیں. باقی تین چیزیں ایسی مجلسوں سے آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. دین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی سمجھ ہمیں ملتی ہے، اس قرآنی سمجھ پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے بعض نوجوان الحمدللہ جو یہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اور بہت ساری دین کی باتیں سن کر اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں. ہونا چاہیے دوستو ایسا. جو قرآنی پیغامات اور احکامات ہیں انہیں عام کیجئے گا. بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو مسجد سے محروم ہیں، جن کے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہ دی وہ دین کی باتیں سمجھ سکے، قرآن کی باتیں سمجھ سکے. وقت کہیں بھی جا کے ضائع کر دیتے، وقت کہیں بھی برباد کر دیتے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا سمجھنے، سمجھانے، سننے، سنانے کا. غنیمت جان کر جب بھی آپ کو موقع ملے یہ قرآنی معلومات، یہ قرآنی پیغامات دوسروں میں شیئر کیجئے گا. اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس وہ علم باقی رہے گا، آپ کے ذریعے سے اوروں کے اندر بھی وہ جذبہ، وہ طرف، وہ لگن ان کے اندر بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں. وہ بھی آئیں گے اللہ کے دربار اور قرآن علم لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کے وہ بندے جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، کبھی کبھار مدتیں گزر جاتی، ایک پیج پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. اور بعض اللہ کے بندے رمضان میں ایسے بھی ہیں تقریباً رمضان کے 18 دن گزر گئے، 19ویں تاریخ میں داخل ہو گئے، ایک پیج، ایک پارہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. دنیا بھر کی کہانیاں یاد رہی اور قرآن مجید کی کتاب ہم بھول گئے. اگر پوچھا جائے مولانا پڑھنا نہیں آتا، بھائی کب سے شکایت ہے؟ پچھلے 30 سال سے میری یہ شکایت ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا. اگر آپ نے کوشش کی ہوتی اللہ کی قسم یہ پرابلم سالو ہو جاتا آپ کا. اس لیے دوستو ہمت کریں. ہمارے نبی نے کیا خوشخبری سنائی؟
قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے، جذبہ ہے، سامنے آپ کے گھر میں کوئی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، آپ ہچے کر کے پڑھیے گا، الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ کتنی بہترین خوشخبری ہمارے نبی نے سنائی، قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے، پڑھنے کا جذبہ ہے، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، ہچے کر کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہے تو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو 20 نیکیاں اللہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاس ہماری فیلنگز کی بڑی قدر ہے دوستو، بندوں کے پاس نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اب انہی کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ ارے اللہ کی ذات ایسی ہے، میرے اور آپ کے اندر جو جذبہ ہے نا، جو فیلنگ ہے نا، اللہ اس کی قدر کرتے۔ اللہ اکبر، دیکھیے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، لیکن جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن لے کر بیٹھا ہے، الف لام ہا میم دال الحمد للہ ہچے کر کر کے پڑھتا ہے، اللہ کو یہ جذبہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں ایک حرف پر دیتے ہیں۔ الف لام میم 30 نیکیاں عام انسان کو ملے گی، اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو 60 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہی وہ عمل ہے جو ہمیں قبر اور عذاب جہنم سے ہمیں بچائے۔ رمضان کو قرآن کا موسم کہتے ہیں، اور اللہ کے بعض بندے ہیں جو آج ہماری مجلس میں بیٹھے، اللہ نظر بد سے بچائے، ہمیشہ قرآن تھام کے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ یہ عمل میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، اس کے بغیر ہم نہ رہے دوستو۔ جیسے کھانے پینے میں کچھ کمی آنے سے جسم میں فرق آتا ہے نا، ویسے قرآن صحیح طور پر نہ پڑھنے سے دل کی دنیا بدلنی چاہیے، دل میں فرق آنا چاہیے، بے چینی، پریشانی، الٹ پلٹ کر رہے، رات میں آپ نیند نہیں آ رہی ہے، قرآن لے کر ایک پیج پڑھ کے سوئے، اللہ کی قسم دل کو چین ملے، ایسی زندگی گزارو، تو یہی عمل ہمیں جہنم سے بچائے گا۔ قرآن مجید میں آج سجدے والی پہلی آیت پڑھی گئی۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سجدے والی آیت میں مشرکین کا مذاق نقل کیا، حالانکہ الرحمن اللہ کے ناموں میں سے ہے، سب جانتے ہیں، مشرکین بھی جانتے ہیں، اللہ حد درجہ مہربان، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا مطلب کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی رحمت آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ ہر ایک کو کھلاتا، ہر ایک کو پلاتا، وہ مومن کو بھی کھلاتا، کافر کو بھی کھلاتا، وہ فرما بردار کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم بھی ہے، آخرت میں نہیں، آخرت میں اس کی کرم فرمائی صرف ایمان والوں پر، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ نے رحمان نہیں فرمایا، رحیم فرمایا۔ آخرت میں ایمان والوں پر ہی اللہ کی رحمت ہوگی۔ جانتے ہیں مشرکین کہ الرحمن کا مطلب اللہ ہے، جب ہم سے کہا گیا اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، مشرکین نے پوچھا مذاق اڑاتے ہوئے، ہم تو ایک رحمان کو جانتے ہیں، رحمان بھائی کو جانتے ہیں، کون ہے رحمان بھائی؟ یمامہ کا رہنے والا ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، کہا مسیلمہ الکذاب، جو یمامہ کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا رحمان، مسیلمہ رحمان۔ مشرکین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا رحمان کو سجدہ کرو، یہ اللہ کہتا ہے، کون سا رحمان؟ کیا مسیلمہ کو جا کے سجدہ کرنا کیا؟ ایسے مذاق اڑاتے ہوئے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، مذاق اڑایا ان مشرکین نے، اللہ کی پناہ۔ تو دوستو، ہمارا اللہ اکبر، اس الرحمن کے ہم تابع ہیں، اس الرحمن کے ہم تابع ہیں، اور اسی لیے ایک عمل ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں اس الرحمن کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ میں نے کہا نا، عباد الرحمن دیکھیے گا اسی صورت میں 12 صفات اللہ نے بیان کی ہیں، ایک صفت تو میں بول دیا، جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔
انہی بندوں کے بارے میں اللہ نے ایک اور بات بتائی ہے. ڈریے مت، میں پورے 12 صفات ذکر نہیں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ بس یہ اہم بات میں ذکر کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. اس الرحمن کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ان کے بارے میں کہا، نیک بندوں کے بارے میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جب دنیا تاریک ہو جاتی ہے، رات چھا جاتی ہے، ایسے موقع پر رات میں اٹھتے ہیں اور رب کے لیے سجدہ کر کے اس کو مناتے ہیں. اللہ کے بندے، یہ موقع مجھے اور آپ کو ملتا ہے ضرور دوستو. رمضان میں تو وقت ملتا ہے. آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ 2 رکعت آپ مصلی بچھا کے پڑھیے، اللہ کی بندیاں بھی سن رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں. 2 رکعت آپ پڑھیے گا اور نماز کے سجدے میں اس قدر اللہ سے مانگیے گا کہ آپ نماز ختم کرنے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی جائز ضرورتیں اللہ پوری کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت سے مالا مال کرتے. اللہ ہی رات کے جو سجدے ہیں بہت ویلیو ہے اللہ کے پاس. اسی لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جنت میں داخل ہونے کا بہترین نسخہ صلو باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. اللہ کے بندو، جب لوگ سو رہے ہو اس وقت اٹھیے، اللہ کو منائیے، نماز پڑھیے. اس نماز میں جو للہیت، جو خشوع خضوع پیدا ہوگا، اللہ کی قسم دوسری نمازوں میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے. صرف آپ کے رب کے درمیان کا تعلق ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. اور انسان کو اس وقت کھل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملتا، اپنی کمزوریوں کا ذکر کرنے کا موقع ملتا. دل کی دنیا رات کے وقت بدل جاتی ہے. اور ہم نوجوانوں سے بھی کہیں گے، سنبھال نہیں پا رہے خود کو، جوانی کے جوش میں ہوش کھو کر ساری غلطیاں کر رہے ہیں. اے نوجوانوں، اگر آپ نے 2 رکعت نماز رات میں پڑھی، یہ 2 رکعتیں تمہیں ہدایت دے دیں گی. یاد رکھنا، واللہ جوانوں کو ہدایت مل جائے گی اگر انہوں نے رات میں اٹھ کر رب کو منایا. یہ صفت آج ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نیک لوگوں کو پڑھیے گا، ان کے دن بھی بڑے روشن تھے، ان کی راتیں بھی بڑی روشن تھیں، ان کی ظاہری زندگی بھی بڑی روشن تھی، ان کی اندرونی زندگی بھی بڑی روشن تھی، کیونکہ رات کی تاریکی میں ایسے عمل کرتے تھے دوستو. اور آج کی دنیا بتاتی ہے جب تاریک ہو جائے ہر بے حیائی کی شروعات ہوتی ہے. تاریک ہو جائے تو شراب نوشی، بے حیائی، فحاشی، سارے اڈے آپ کو رات میں ملیں گے. شیطان پوری طرح سے زوروں پہ ہوتا ہے اور اسی موقع پر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. اور رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں آ کر آواز دیتے ہیں، ہے کوئی گنہگار میں اس کو دھل کے رکھ دوں، ہے کوئی ضرورت مند میں اس کی ضرورت پوری کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگیں پوری کر دوں. اس لیے اللہ کے بندو، یہ عمل ضرور اختیار کرنا. آج سورہ شعراء میں یہ کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کر دوں گا، نبی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعائیں اللہ نے نقل کی. اس میں سے ایک دعا بڑی اچھی دعا، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جہاں آزمائشوں میں گزری، ہر آزمائش کا مقابلہ ایمان، صبر اور دعا کے ساتھ کیا. مومن کا یہی کمال ہے دوستو، مومن کا یہی کمال ہے، وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. ہر لمحہ وہ اللہ سے مانگ کر اپنی ہر مصیبت کو دور کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی بکھرتا نہیں ہے وہ ایک مومن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہر قدم آزمایا، ہر قدم اللہ نے آزمایا، اور آپ نے 3 چیزوں سے آزمائشوں کا مقابلہ کیا، ایمان، صبر اور دعا. اسی لیے پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نبی ابراہیم کی دعائیں اللہ نقل کی ہیں. اور آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ اکبر، دیکھو، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے اللہ، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد والوں میں ہمارا اچھا ذکر ان کی زبانوں میں جاری کر دے. ہمارا نام لے تو ان کی زبانوں میں اچھا ہی کے ساتھ وہ یاد کرے، ہمیں ایسا مجھے بنا دے. اللہ اکبر. ورنہ دوستو لوگ چلے جاتے ہیں
حالانکہ گزر کے 10 سال ہوئے، نام لیتے ہی ان کا پورا جو ہے یعنی معاملہ، پورا ریکارڈ سامنے آتا ہے، کیا کیا کیے، کسے کسے پریشان کیے۔ ایسا نہیں ہونا، نام سنتے ہی انتقال کے بعد مدتیں گزر جائے، ہماری اچھائیاں چہروں کے سامنے نظر آئیں۔ ایسی زندگی گزارنا دوستو، رب بھی راضی، اللہ کی مخلوق بھی راضی۔ کتنی پیاری دعا ہے، دیکھو، اللہم اجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ بعد آنے والوں میں میرے سلسلے میں اچھی زبان، سچی زبان اور تعریف کرنے والی زبان لوگوں کے اندر پیدا فرما۔ کب ہوگا یہ؟ جب آپ اچھے ہوں تو اچھائی کے ساتھ یاد کریں گے لوگ بھی۔ تو گویا کہ اس دعا کا پیغام کیا ہے؟ اس دعا میں اللہ سے کیا مانگتے؟ اے اللہ اس عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور جس عمل کے ذریعے بندوں میں میں آرام اور راحت پہنچانے کا سامان فراہم کروں۔ اس دھرتی پر کبھی بوجھ نہیں بننا، ہمیں یاد رکھو۔ لوگ نام سنتے ہی جو ہے یعنی ان کے دل میں نفرتیں آئیں، اللہ کی قسم ایسی زندگی مت گزارو، ایسا انداز، ایسا عمل، ایسی زندگی گزارو کہ دھرتی پر ہم رحمت بن کر رہیں، ہمیشہ لوگ ہمارے آنے کا انتظار کریں، ہم سے مصافحے کا انتظار کریں، ہم سے ملاقات کا انتظار کریں، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرنے کا انتظار کریں۔ ایسی زبان، ایسا لہجہ، ایسا اسلوب میرے اور آپ کا ہونا چاہیے۔ گھر والوں میں بھی اپلائی کیجیے گا۔ کبھی گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والے سمجھتے کہ مصیبت آئی ہے، نہیں، رحمت آئی ہے، سمجھیں۔ تب ہوگا جب آپ کا کیریکٹر ویسا ہو، جب آپ کا کردار ویسا ہو، ہمیشہ برستے ٹوٹتے پڑتے رہیں گے آپ، اللہ کی قسم کبھی دلوں کو جیت نہیں سکتے۔ دل کو وہی جیتتا ہے جو اپنے کیریکٹر سے اپنوں کو بھی اور اوروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بڑی عظیم دعا ہے دوستو یہ، اللہم اجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نار جہنم سے بچائے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قبر کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے، دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دجال اور اس جیسے جو بڑے بڑے فتنے ہیں اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو امن اور ایمان پر باقی رکھے، صبر کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس سے خوب ماننے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں کی تنہائیوں میں، تاریکیوں میں اس کو راضی کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے قیام کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائے، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا فرما بردار بنا دے، اس کا مطیع و فرما بردار بنا دے، قرآن کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے وہ بندے، اللہ کی وہ بندیاں جو قرآن پڑھ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی زبان پر تلاوت کو آسان کر دے، اللہ ہم سب کی زبان پر تلاوت کو آسان کر دے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق اوروں کو دعوت دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کو امن، چین، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔